بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اصل اسلام سے 4 سیڑھیاں نیچے کھڑے ہیں، تو کیا آپ واپس اوپر جانا چاہیں گے؟ یا ایک لمحے کے لیے یہ تصور کیجئے، اگر رسول اللہ آج اچانک ہمارے درمیان آ جائیں، وہ دیکھیں کہ ایک ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ، ایک ہی قرآن کو ماننے والے لوگ، مگر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث الگ الگ خیموں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ کیا محسوس کریں گے؟ کیا وہ ہمیں پہچان لیں گے؟ یا وہ رک کر حیرت سے پوچھیں گے کہ تم سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہو، پھر تم اتنے مختلف کیسے ہو گئے؟ اور ایک اور سوال، وہ کس کے خیمے میں جائیں گے؟ کہاں انہیں اپنا دین ویسا ملے گا جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے؟ کیونکہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی اصل اسلام پر ہیں، ہم ہی سنت کے قریب ہیں، ہم ہی صحیح راستے پر ہیں، لیکن اگر سب درست ہیں تو پھر یہ تقسیم کیوں ہے؟ ایک وقت تھا جب اس دین کا مرکز انتہائی سادہ تھا، کوئی پیچیدگی نہیں تھی، کوئی تہ در تہ تعبیرات نہیں تھیں، ایک کتاب تھی اور ایک انسان تھا، کتاب جو آسمان سے آئی تھی اور انسان جو اس کتاب کا چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ نہ کوئی مکتبہ فکر تھا، نہ کوئی مسلک، نہ کوئی سلسلہ، نہ کوئی گروہ، نہ کوئی جماعت، صرف ہدایت تھی، اور اس ہدایت کا ایک زندہ مظہر بس۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا دین بدل گیا تھا؟ نہیں، بدلا ہم نے اس سادہ مرکز کے گرد دائرے بنانے شروع کر دیے۔ پہلا دائرہ اختلاف سیاست کا تھا، جو بعد میں عقیدے میں ڈھل گیا۔ دوسرا دائرہ فقہ کا تھا، جو اصل میں دین سمجھنے کی ایک کوشش تھی، مگر آہستہ آہستہ ایک نظام بن گیا، ایک سسٹم بن گیا۔ تیسرا دائرہ روحانیت کا تھا، جو تزکیہ تھا، مگر پھر شناخت بن گیا، اور پھر ہم نے اپنے اپنے نام رکھ لیے، اور ہر نام کے ساتھ ایک کتاب آ گئی، ایک تعبیر آ گئی، ایک معیار آ گیا، یہاں تک کہ ہم نے دین کو براہ راست نہیں جانا، ہم نے دین کو کتابوں کے ذریعے جانا، وہ کتابیں جو انسانوں نے لکھی تھیں، اور یوں ہم کتاب سے نہیں، الکتاب سے نہیں، کتب سے گورنڈ ہونے لگے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ابھی بھی اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے دین شروع ہوا تھا؟ یا ہم اس سے بہت دور آ چکے ہیں، بغیر محسوس کیے ہوئے؟ اگر یہ سوال سچ ہے تو ایک اور سوال ناگزیر ہے، کیا واپسی ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو راستہ کیا ہے؟ مگر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں ایک اور چیز سمجھنی ہوگی، ہم بھٹکے کہاں تھے؟ کیونکہ جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہاں پر بھٹکے تھے، ہم واپس نہیں جا سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں ایک نقشہ رکھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آج ہم خود کو مختلف ناموں سے پہچانتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ اصل اسلام نہیں ہے، یہ ہمارے ایمانی سفر کا آخری حصہ ہے، بھٹکا ہوا حصہ، انحراف کا حصہ، ایک ایسا سفر جو اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے۔ ہم نے اسی ویڈیو میں ایک زینوار نقشہ دکھایا تھا، سب سے اوپر ایک بلند مقام تھا، ایک ہائی پیڈسٹل، جہاں صرف 2 چیزیں تھیں، خدا کی کتاب اور خدا کے رسول کا اسوہ۔ پھر ہم نیچے اترے، پہلا زینہ سیاسی اختلاف کا، اور ہم شیعہ اور سنی میں بٹ گئے۔ دوسرا زینہ فقہی تعبیرات کا، اور ہم شافعی، حنفی، مالکی، ان جیسے خیموں میں تقسیم ہو گئے۔ تیسرا زینہ روحانی راستوں کا، اور ہم قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی اور دسیوں سلسلوں میں بٹ گئے۔ چوتھا زینہ مزید تقسیمات کا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث میں محدود کر لیا۔ تقسیمیں تو اور بھی ہوئیں، ہم دینی جماعتوں میں بھی بٹے، لیکن اس کا تذکرہ پھر کبھی۔
ہم نے کہا تھا کہ یہ منزل نہیں ہے کہ ہم آج انحراف کی جس چوتھی سیڑھی پر کھڑے ہیں یہ زینے ہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ دراصل انحراف کی سیڑھی ہے۔ اور اسی پر ایک سوال آیا بہت سے، اب آپ نے پوچھا ایک نہایت سادہ مگر فیصلہ کن سوال، اگر ہم نیچے آ گئے ہیں تو کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ اور اگر جا سکتے ہیں تو کیسے؟ آج کی گفتگو اسی سوال کا جواب ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم ایک سادہ مرکز سے نکل کر تہ در تہ تقسیمات میں داخل ہوئے، لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے۔ یہ تقسیم شروع کہاں سے ہوئی؟ اگر ہم خود غور کریں تو ہمیں ایک نہایت اہم چیز نظر آتی ہے، نبی کی طرف منسوب وہ وصیتی روایات جن میں آپ نے فرمایا کہ میں تم میں کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم، امرین کہیے یا ثقلین کہیے۔ یہیں سے ایک سٹل مگر فیصلہ کن موڑ شروع ہوتا ہے۔ وصیت رسول کے یہ الفاظ ایک ہی صورت میں محفوظ نہیں رہے۔ کچھ روایت میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، کچھ میں کتاب اللہ اور اہل بیت کا ذکر ہے، اور کچھ میں کتاب اللہ اور سنت کا ذکر ہے۔ اب یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ مسئلہ روایت کے وجود کا نہیں ہے، مسئلہ روایت کی تشریح کا ہے۔ جیسے ہی ہم ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہی سوال کہ اہل بیت کون ہیں؟ کیا اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں یا صرف اہل قصہ مراد ہیں، یا ایک مخصوص سلسلہ امامت؟ اسی طرح سنت کیا ہے؟ کیا سنت وہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، یا وہ جو امت کے عملی تعامل سے منتقل ہوئی ہے؟ یا ہر فرقے کا اپنا ایک مخصوص کینن ہے حدیث کا؟ شیعوں کی حدیثی کتابیں الگ ہیں، سنیوں کی الگ ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روایت کا معیار کیا ہے؟ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کس کی کتاب معتبر ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں دین متن سے نکل کر تشریحات میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک فیصلہ کن حقیقت سامنے آتی ہے، جہاں انٹرپریٹیشن شروع ہوتی ہے وہیں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور جب اختلاف شروع ہو جائے تو وہاں یونٹی بیسڈ اتھارٹی باقی نہیں رہتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم بنیاد کہاں رکھیں؟ ایک اصول سامنے آتا ہے، جو چیز امت میں متفق علیہ ہے وہ بنیاد بن سکتی ہے، اور جو چیز مختلف فی ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ اب اس اصول کو اپلائی کریں۔ قرآن اسے سب مانتے ہیں، متن محفوظ ہے، کوئی فرقہ اسے ریجیکٹ نہیں کرتا، یہ متفق علیہ ہے۔ رسول کا اسوہ، سب مانتے ہیں کہ رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، سب مانتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اہل بیت کے تعین اہل بیت کے تعین میں اس میں اختلاف ہے۔ سنت کا سورس کیا ہو، اس میں اختلاف ہے۔ حدیث کا کینن کیا ہو، یعنی کون سی کتب ہیں جس کو مانا جائے، اس میں اختلاف ہے۔ فقہی تعبیرات، اس میں اختلاف ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ دین کی بنیاد وہاں نہیں رکھی جا سکتی جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ دین کی بنیاد وہاں رکھی جائے گی جہاں سب متفق ہیں، یعنی کتاب اللہ اور رسول کا اسوہ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ سنت کی کوئی حیثیت نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ حدیث بے معنی ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کی تشریح میں اختلاف ہے، اور اختلافی چیز بائنڈنگ اتھارٹی نہیں بن سکتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں ایک بڑا انٹلیکچوئل شفٹ کرنا ہوگا۔ ہم اختلاف سے آغاز نہیں کریں گے، ہم اتفاق سے آغاز کریں گے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بنیاد یہی ہے تو پھر باقی سب، حدیث، فقہ، تصوف، تاریخ، ان کا مقام کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تعبیرات کی دنیا میں کس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے ایک اصول قائم کیا کہ جہاں اختلاف ہو وہ بنیاد نہیں بن سکتی، جہاں اتفاق ہو وہی بنیاد بنے گی۔ اب سوال یہ ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔
ہمیں اتھارٹی کو ریسیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ مسئلہ صرف اختلاف کا نہیں ہے، مسئلہ اتھارٹی کا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فقہ کو اتھارٹی بنا دی، ہم نے حدیث کو اتھارٹی بنا دیا، ہم نے تعبیر کو اتھارٹی بنا دیا، ہم نے تاریخ کو اتھارٹی بنا دیا، اور یوں اتھارٹی پھیلتی گئی، ایکسٹینڈ ہوتی گئی۔ نتیجے کے طور پر مرکز دھندلا ہوتا گیا۔ اب ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ کتاب اللہ اتھارٹی ہوگی اور وہی اکیلی اتھارٹی ہوگی۔ قرآن خود ہمیں کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسی کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دوسرے سہاروں کے پیچھے نہ چلو۔ اور ایک اور مقام پر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب کو ہر چیز کی وضاحت بنا کر نازل کیا۔ یہاں قرآن خود اپنا مقام متعین کر رہا ہے کہ یہی ریفرنس ہے، یہی معیار ہے، یہی فیصلہ کن ہے، لیکن قرآن اکیلا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں ایک اور چیز کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ قرآن ٹیکسٹ ہے، رسول اس ٹیکسٹ کی لیونگ امباڈیمنٹ ہے، عملی تصویر ہے، چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اب یہاں ایک بنیادی سوال ہے، اسوہ کیا ہے؟ کیا اسوہ صرف الفاظ ہیں، روایتیں ہیں، جزئی تفصیلات ہیں، یا اسوہ ایک زندہ نمونہ ہے؟ نبی نے دین کو صرف بیان نہیں کیا، آپ نے اسے جیا، آپ نے ایک نسل کو شیپ کیا۔ اب یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اسوہ اصل ہے تو وہ ہم تک پہنچا کیسے؟ کیا وہ صرف کتابوں میں محفوظ ہوا یا وہ انسانوں کے اندر منتقل ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی نے دین کو صرف الفاظ میں نہیں جیا، آپ نے اسے لوگوں کے اندر لکھ دیا۔ آپ نے نماز سکھائی، کسی کتاب کے ذریعے نہیں بلکہ ایک زندہ عمل کے ذریعے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ نے دیکھا ویسے ہی کیا، پھر اپنے بچوں کو سکھایا، اور یوں دین کتابوں سے نہیں نسلوں سے گزرا۔ حدیث کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں تواتر عملی، ایک ایسا تسلسل جو لکھا نہیں گیا بلکہ جیا گیا۔ وضو، نماز، اذان، حج، یہ سب پہلے کتابوں میں نہیں آئے، پہلے زندگی میں آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روایت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بنیاد لیفٹ کنٹینیوٹی ہے، یعنی وہ تسلسل جو زندگی کے ذریعے آگے بڑھا، اور روایت اس کی بات کی شرح ہے۔ اب یہاں ایک نہایت اہم ڈسٹنکشن ہے، اسوہ اصل ہے اور سنت اسوہ کی بعد کی تعبیر ہے۔ اسوہ رسول کی زندگی، کردار، قیادت، عبادت، اخلاق، اور سنت روایتوں کی شکل میں جو چیزیں مدون ہوئیں، محفوظ ہوئیں، جو تفصیلات محفوظ ہوئی کتابوں میں، اسے کہتے ہیں سنت۔ اور ان تفصیلات میں اختلاف ممکن ہے، ہم دین کو کتاب سے لیں گے اور اسوہ سے سمجھیں گے، یعنی خدا کی کتاب سے دین لیا جائے گا اور رسول کے اسوے سے اسے سمجھا جائے گا، اور باقی سب کو انسانی کوشش کے طور پر پڑھیں گے۔ یہ شفٹ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک ہر کتاب کو اتھارٹی ملتی رہے گی، ہر تعبیر کو دین سمجھا جاتا رہے گا، اختلاف ختم نہیں ہوگا، یونٹی ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن جب اتھارٹی ایک ہو جائے گی، دین سمپلیفائی ہو جائے گا اور راستہ صاف ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن اور اسوہ اصل ہیں تو پھر حدیث، فقہ، تصوف، تاریخ، ان سب کا مقام کیا ہے؟ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعبیراتی ادب کو ہم کہاں رکھیں۔ ہم نے اب تک ایک بات واضح کر لی ہے، اتھارٹی کیا ہے اور وہ کہاں سے آئے گی، لیکن
ایک اور سوال اب ہمارے سامنے کھڑا ہے، جو کچھ صدیوں میں لکھا گیا اس کا کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ یہی ہے، کیا ہم یہ کہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیں، فقہ کو رد کر دیں، تصوف کو ختم کر دیں، تاریخ کو بے معنی قرار دے دیں، یا ہم ان سب کو ان کی صحیح جگہ پر رکھ دیں؟ یہاں اصل کام رد نہیں ہے، درجہ بندی ہے، کلاسیفیکیشن ہے۔ یہ ہمیں ہر کسی چیز کو مٹانا نہیں ہے، ہمیں صرف یہ طے کرنا ہے کہ کون سی چیز وحی ہے اور کون سی چیز انسانی تعبیر ہے۔ دیکھیے، حدیث اسلامی روایات کا ایک عظیم ذخیرہ ہے۔ اس میں رسول کی باتیں نقل کی گئی ہیں، ان کی زندگی کے پہلو محفوظ کیے گئے ہیں، لیکن یہاں ایک بنیادی حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث نقل ہے، اور نقل میں اختلاف ممکن ہے۔ ہمیں خود دیکھنا ہوگا، ایک روایت ایک کے نزدیک صحیح ہے، وہی روایت دوسرے کے نزدیک ضعیف ہو سکتی ہے۔ ایک محدث اسے قبول کرتا ہے، دوسرا اسے رد کر دیتا ہے۔ شیعہ حدیث کی کتابوں سے سنی اشتغال نہیں کرتے، حالانکہ ان میں بھی رسول کی اقوال نقل ہوئے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایسی چیز جس کی صحت پر خود اہل علم میں اختلاف ہو، کیا وہ بائنڈنگ اتھارٹی بن سکتی ہے؟ یا زیادہ درست یہ ہوگا کہ حدیث ایک عظیم علمی و تاریخی ذخیرہ ہے جس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، مگر اسے وحی کے برابر نہیں رکھتے۔ اب آئیے فقہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فقہ اصل میں کیا تھی؟ دین کو سمجھنے کی ایک سنجیدہ کوشش، حالات کے مطابق اجتہاد، مسائل کا حل۔ لیکن وقت کے ساتھ کیا ہوا؟ فقہ تفہیم سے زیادہ نظام بن گئی، یعنی انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ سسٹم بن گئی، پھر نظام سے ادارہ بن گئی، اور پھر ادارہ سے شناخت بن گئی، یہاں تک کہ ہر فقہی مکتب نے اپنے فہم کو دین کا معیار سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فقہ دین نہیں ہے، فقہ دین کی انسانی تعبیر ہے۔ کچھ یہی معاملہ تصوف کا ہے۔ تصوف کا آغاز کیسے ہوا تھا اور کن دعووں کے ساتھ ہوا تھا؟ دل کی صفائی، اللہ سے تعلق، نفس کی تربیت۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی سلسلہ بن گیا، پھر نسبت بن گیا، پھر شناخت بن گیا، قادری، نقشبندی، چشتی، جبکہ اصل میں تزکیہ ایک کیفیت تھی، نہ کہ ایک ادارہ۔ اب آئیے تاریخ اور اس کے فرقہ وارانہ انداز بیان کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے۔ تاریخ کیا ہونی چاہیے تھی؟ واقعات کا بیان۔ لیکن عملاً کیا ہوا؟ ہر گروہ نے اپنی تاریخ لکھی، اپنے ہیروز بنائے، اپنے مخالفین کو منفی انداز میں پیش کیا۔ اس کا نتیجہ تاریخ بھی نیوٹرل نہ رہی۔ اب یہ سب سامنے رکھیں، حدیث، فقہ، تصوف، تاریخ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسلام نہیں ہیں، یہ اسلام کو سمجھنے کی کوششیں ہیں۔ اسلام کا متفقہ ماخذ وحی ہے، یعنی قرآن مجید اور اسوہ رسول، اور اسوہ تواتر عملی کے ذریعے امت میں منتقل ہوا ہے۔ بقیہ جو کچھ ہے اس کا شمار تعبیراتی ادب کے دائرے میں آئے گا۔ لہذا اب شکل یہ بنی، حدیث نقل شدہ روایات، فقہ انسانی اجتہاد، تصوف روحانی تعبیر، تاریخ واقعات کی انسانی رپورٹنگ۔ جب ہم تعبیر کو وحی کا درجہ دے دیتے ہیں تو فرقے پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہم تعبیر کو تعبیر رہنے دیتے ہیں تو دین اپنی اصل سادگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حدیث ناقابل اعتنا ہے، کہ فقہ بیکار ہے، کہ تصوف غلط ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کا مقام ہے، مگر یہ مقام اتھارٹی کا نہیں ہے، یہ ریفرنسز کا ہے، حوالے کی کتابیں ہیں۔ یہ سب ٹولز ہیں دین سمجھنے کے، یہ دین سمجھنے کے وسائل ہیں۔
اب جب اتھارٹی کلیئر ہو گئی اور ہیرارکی واضح ہو گئی تو اب ہم سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، ہم پریکٹیکلی واپس کیسے جائیں؟ ہم اس پہلی سیڑھی تک کیسے پہنچیں؟ یہی ہم اگلے چند لمحوں میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ واپسی کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ ایک شعوری فیصلہ ہے، ایک منظم عمل ہے، ایک مرحلہ وار رول بیک ہے۔ واپسی کا پہلا قدم اپنی شناخت کو ریسیٹ کرنا ہے۔ ہم خود کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا ہم دیوبندی ہیں؟ کیا ہم بریلوی ہیں؟ کیا ہم اہل حدیث ہیں؟ کیا ہم حنفی ہیں؟ کیا ہم کسی سلسلے سے وابستہ ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ تعبیری شناختیں۔ لہذا ہم اپنی بنیادی شناخت واپس لیتے ہیں، ریکلیم کرتے ہیں، مسلم۔ ہم اب نہ کسی لیبل سے بدھے ہوئے ہیں، نہ کسی خانے میں محدود ہیں۔ اب ہمیں اپنے اندر ایک واضح فیصلہ کرنا ہوگا کہ میرے دین کا فیصلہ کن مآخذ سے ہوتا ہے۔ ہمارے دین کا جو بنیادی مآخذ ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ فیصلہ ہم نے کر لیا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ یہ فیصلہ صرف زبانی نہیں ہوگا، یہ ذہن کے اندر سیٹل ہوگا۔ اب سب سے اہم اور پریکٹیکل تبدیلی، ہم دین کو پڑھتے کیسے ہیں؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہم فقہ سے شروع کرتے تھے، ہم حدیث کی کتابوں سے شروع کرتے تھے، ہم انہیریٹڈ انٹرپریٹیشن سے شروع کرتے تھے، وہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا ہے یا ہمارے فرقے کے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہم قرآن سے شروع کریں گے، براہ راست، بغیر پہلے سے بنے ہوئے فلٹرز کے، بغیر کسی مسلکی لینس کے۔ پھر ہم اسوہ کو سمجھیں گے اور اسوہ کو زندگی میں دیکھیں گے تواتر عملی کے ذریعے۔ اب ہم ایک نہایت اہم کام کریں گے، ہم حدیث کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، ہم فقہ کو رد نہیں کریں گے، ہم تصوف کو ڈینائی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان سب کو ان کی صحیح جگہ پر رکھ دیں گے۔ حدیث رہنمائی کا ذریعہ ہے، فقہ سمجھنے کی کوشش ہے دین کو، تصوف روحانی تربیت کی تعبیر ہے، اس کے طریقے ہیں، مگر یہ سب اتھارٹی نہیں ہوں گے، یہ سب ریفرنس میٹیریل ہوں گے۔ اب ہمارا اصل امتحان ہے، واپسی صرف سوچ میں نہیں ہوتی، واپسی عمل میں ہوتی ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، مگر اس شعور کے ساتھ کہ یہ رسول کا عمل ہے، کسی مسلک کی ملکیت نہیں۔ سو ہماری نماز سے یا ہماری ٹوپی سے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کس فرقے سے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے براہ راست ہدایت کے طور پر، نہ کہ ایک فرقہ جاتی ٹیکسٹ کے طور پر۔ دین کو سمپلیفائی کریں گے، اننیسیسری پیچیدگیوں کو چھوڑیں گے۔ اختلاف کے ساتھ ہمیں ایک نیا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ مرحلہ بہت اہم ہے۔ جب ہمارے سامنے اختلاف آئے گا ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ پہلے ہم ڈیفینڈ کرتے تھے اپنے فرقے کو، آرگو کرتے تھے، دوسروں کو لیبل کرتے تھے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ ایک تعبیر ہے، دین نہیں۔ ہم اختلاف کو ایکسیپٹ کریں گے، مگر اسے ایبسولوٹ نہیں بنائیں گے۔ یہ واپسی صرف انٹلیکچوئل نہیں ہے، یہ ایک انر ٹرانسفارمیشن کا عمل بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں تکبر ختم ہوگا، گروہی برتری ختم ہوگی، اور یہ دعویٰ کہ ہم ہی درست ہیں، یہ زوم ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ آئے گا تواضع، اوپننس، سیکھنے کا جذبہ۔ یہ رول بیک کیا ہے؟ یہ کتابیں جلانا نہیں ہے، یہ تاریخ مٹانا نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھ دیں۔ لہذا واپسی کے لیے میں 7 اصول سجیسٹ کرتا ہوں۔ پہلا اصول ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو ریسیٹ کریں، یعنی میں کسی فرقے سے پہلے ایک مسلم ہوں، بس
اور اتھارٹی کو ریسیٹ کریں، یعنی میرے دین کا فیصلہ کن ماخذ قرآن مجید ہے اور رسول اللہ کا اسوہ۔ تیسری بات کہ ہم اپنی ریڈنگ ریسیٹ کریں۔ میں دین کو پڑھوں گا براہ راست قرآن سے، بغیر مسلکی فلٹرز کے۔ چوتھا اصول، لٹریچر کو ری پوزیشن کروں گا، یعنی حدیث، فقہ، تصوف، تاریخ یا اپنی جماعتی کتب، یہ سب رہنمائی کے ذرائع ہیں مگر اتھارٹی نہیں ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ ہم پریکٹس کو بھی ریسیٹ کریں، یعنی عبادات کو اس شعور کے ساتھ انجام دیں کہ یہ رسول کا طریقہ ہے، کسی گروہ کی ملکیت نہیں۔ اور چھٹا اصول کہ اختلاف کی طرف ہمارا رویہ بدل جائے گا۔ جب اختلاف سامنے آئے، میں کہوں گا کہ یہ ایک تعبیر ہے، دین نہیں۔ اس کے نتیجے میں فرد میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہوگی، تکبر ختم ہوگا، گروہی برتری ختم ہوگی، سیکھنے کا دروازہ کھلے گا۔ دیکھیے، واپسی جو ہے وہ ماضی میں جانا نہیں ہے، واپسی اصل پہ کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ واپسی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا صرف فرد بدلے گا یا پوری امت بدل جائے گی؟ یہی ہم اگلے چند لمحوں میں دیکھیں گے۔ جب دین دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک سوال سے آغاز کیا تھا کہ کیا واپسی ممکن ہے، اور اب ہم یہاں کھڑے ہیں کہ جہاں جواب واضح ہے، واپسی ممکن ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو سچ میں واپس جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف خیالات بدلنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بدلنے کا عمل ہے، یہ اپنی بنیاد بدلنے کا عمل ہے۔ اگر یہ واپسی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر اتھارٹی واقعی ایک ہو جائے، قرآن واقعی مرکز بن جائے اور اسوہ واقعی معیار بن جائے، تو پھر تبدیلی صرف فرد میں نہیں ہوگی، پوری ذہنیت بدل جائے گی، ذہن بدل جائے گا۔ دین ڈیبیٹ کا موضوع نہیں رہے گا، دین زندگی کا راستہ بن جائے گا۔ ہم آرگومنٹ جیتنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم سچ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امت بدل جائے گی، لیبلز اپنی جگہ کھو دیں گے، اپنی اہمیت کھو دیں گے، دیواریں خود گرنے لگیں گی۔ میں حنفی ہوں، بریلوی ہوں، سلفی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، یہ سب سیکنڈری ہو جائے گا، اور سامنے آئے گا میں مسلم ہوں۔ اختلاف کا مزاج بدل جائے گا، اختلاف ختم نہیں ہوگا مگر وہ ٹکراؤ نہیں بنے گا، سپیریورٹی ختم ہوگی، تکفیر ختم ہوگی، تحقیر ختم ہوگی، دین دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ دین کتابوں میں محدود نہیں رہے گا، دین دلوں میں اترے گا، دین زندگی میں ظاہر ہوگا۔ نماز ایک عبادت ہو جائے گی، عادت نہیں رہے گی، تعلق بن جائے گی خدا سے۔ قرآن ایک رسم نہیں رہے گا، ایک رہنمائی بن جائے گا۔ جب ایک قوم اپنی اصل اتھارٹی کو پہچان لیتی ہے اور اپنے دین کو اس کی اصل بنیاد پر رکھ دیتی ہے، تو وہ صرف سروائیو نہیں کرتی، وہ ڈائریکشن دینے لگتی ہے، وہ دنیا کی قیادت کے لائق ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب مسلمان دوبارہ سیادت عالم پر متمکن ہو جائیں گے۔ وہ اپنے عقیدے میں بھی، اپنے عمل میں بھی اور اپنی شناخت میں بھی، اور وہ براہ راست کتاب اور اسوہ پر کھڑے ہوں گے، نہ کسی فرقے کے سہارے، نہ کسی نام کے پیچھے، بلکہ ایک واضح بنیاد پر۔ ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف یہ طے کرنا ہے کہ دین کا اصل ماخذ کیا ہے۔ یہ واپسی کسی ایک شخص کا کام نہیں، کسی ایک گروہ کا منصوبہ نہیں، یہ ایک شعوری بیداری ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ ہم بہت دور نہیں گئے، ہم بس راستہ بھول گئے ہیں۔ راستہ وہیں ہے جہاں کتاب ابھی بھی موجود ہے اور رسول کا اسوہ ابھی بھی روشن ہے۔ واپسی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم واقعتاً واپس جانا چاہتے ہیں، پہلی سیڑھی ابھی بھی وہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم چڑھنا چاہتے ہیں؟